حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری امت کا، ولی غوث کتب ابدال اہل بیت صحابہ، فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا، ابو بکر کا ایمان پھر بھی، جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ اور حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے؟ کس طرح کا ہے حضور؟ کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان۔ ہمارے ہاں جو جس کی لوگ ویسے بھی اللہ خیر کرے، اب سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا، اسے بھی دیکھوں گا، اسکالر ہے نا سارے حضرات۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو۔ یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے، 4 بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون ہے۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے ایک دے ہی ہو کے مریے۔ ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے؟ ضرورت ہی نہیں۔ ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن ہے، ایک حرف سجن دے نام دا سانو دس دا وانگ قرآن ہے۔ سورت یار دی ویندے رہنا سب عملان دی جان ہے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے۔ او سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے، ساڈا اے ہوئی، بولیے ساڈا اے ہوئی یہی دین ایمان ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں، سیانی بات کرتے ہیں۔ حکایت الاولیاء جندم من جنود اللہ، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا، میری طرح کا بن جا۔ فرمایا کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے، پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے، تو بڑا اچھا، پر یار ذرا بتا تیری اخیر اچھی نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اجے تے ہن پکھے چلے نے، تہاڈی مہربانی چل لین دیو تھوڑے جے، پہلے ہی سونے لگ گئے آپ حضرات۔ حضرت سری سکتی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تیری اخیر تو میاں اگر ناراض نہ ہونا، بزرگ ہے نا، کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا، بات تیری ٹھیک ہے، پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے، تیرا آخر جل جانا ہے، سڑ جانا ہے، خاک بن جانا ہے، وجہ۔ تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں، ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میری اخیر، میرا انجام اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، لہذا میرا انجام اچھا۔ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پائیا ایک دے ہی ہو کے مریے۔ فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا میں بھی، تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند، یہ نہیں پسند اسے میری ادا، لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں، تپایا جاتا ہوں، خاک ہو جاتا ہوں۔ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا ہو۔ بس جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو فرما دیا۔ یار سوال پیدا ہوتے ہی ہے نا، لوگ پوچھتے نہیں، ابا جی سے نہیں سوال کرتے، ابا
ابا جی سے نہیں سوال کرتے؟ یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں بولنا جائز ہی نہیں، وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، سوال کوئی نہیں، سوال کوئی نہیں، پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا تو۔ حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے، سب کے سب پریشان تھے۔ 1500 صحابی ہیں، نبی پاک نے خود احرام بندوائے ہیں، فرمایا احرام باندھو عمرہ کرنا ہے۔ میقات مدینہ سے احرام بند گئے، صحابہ نے تیاری کر لی، لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے روک لیا، 1 2 4 بندے نہیں 1500۔ احرام کس نے بندوایا؟ کس لیے باندھا ہے؟ بولے نا، عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا، اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، عمرہ کرنے آئے، دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے؟ اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار، اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ باتیں بڑھ گئیں، اختلاف ہوا، ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے، صلح، شرطوں پر صلح ہونے لگی، اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لگ رہا تھا۔ شرطیں لکھی گئیں، طے ہو گئیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں۔ حضور نے فرمایا